رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. سب سے پہلے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم میر امجد حسین ابن میر احمد حسین کی روح کو ایصال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلی اللہ علیہ. عزیزان محترم، آج 11 محرم الحرام ہے. ہم نے جس عاشورہ کا انتظار پورا سال کیا، وہ عاشورہ ہمارے درمیان آیا اور چلا گیا. خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ خدا نے ہمیں توفیق دی کہ ہمیں 1 سال اور محرم نصیب فرمایا. اب ہماری دعا ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں، پروردگارہ وہ افراد کہ جنہوں نے ماہ محرم میں امام حسین کو پرسا دیا، امام حسین کے لیے ماتم کیا، امام حسین کے لیے مجلسیں برپا کیں، امام حسین علیہ السلام کہ بچوں پہ گریہ کیا، امام علیہ السلام کے اہل خانہ پہ گریہ کیا، اور تمام مراسم عزاداری برپا کیے. خداوند متعال ان تمام عزاداران سید الشہداء کو سلامت رکھے، اور ان کی یہ تمام کاوشیں اور کوششیں اور محنتیں اور اسی طرح سے ان کی عبادتیں، ان تمام چیزوں کو خداوند متعال قبول فرمائے بحق سید الشہداء سلام اللہ علیہ. یقیناً ماہ محرم ایک ایسا ماہ ہے، ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں انسانیت کا کمال پوشیدہ ہے.
الحمدللہ میں نے ماہ محرم کا عشرہ بھی تقریباً عزائے سید الشہداء اور انسانیت کا کمال اسی موضوع پہ پڑھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ منزل کمال تک پہنچے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عزائے سید الشہداء برپا کرے، امام حسین پہ گریہ کرے، امام حسین علیہ السلام کی فرمائشات پر عمل کرے، اہل بیت علیہم السلام نے جو ہم سے فرمایا ہمیں بتایا ان تمام چیزوں پہ عمل کرے، اور اسی طرح بالخصوص عزائے سید الشہداء کو بھرپور انجام دے، امام حسین پہ گریہ کرے، امام حسین پہ روئے، امام حسین پہ پیٹے، امام حسین کے غم میں اپنے گالوں پہ تماچے مارے، سینوں پہ ہاتھ مارے۔ یقیناً وہ انسان کامل ہے جو یہ تمام چیزیں امام حسین کی عزا برپا کرے، وہ انسان کامل ہے۔ میں اہمیت کے حوالے سے اگر بتاؤں تو یقیناً ایک بہت ہی مفصل موضوع ہے، اور ہمیشہ عزاداریوں کی اہمیت کے حوالے سے ہم مختلف علماء، خطباء، ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں۔ عزائے سید الشہداء ایک ایسا منفرد عمل ہے کہ جس میں خداوند متعال کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں نے اپنی مجلسوں میں بارہا یہ بیان کیا اور لوگوں کو سنایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی یعامل مع قضیۃ الحسین معاملہ استثنائیہ۔ خدا امام حسین کے اس قصے میں، امام حسین کی اس قضیے میں جو قضیہ عاشورہ ہے کہ جس میں عزاداری بھی شامل ہے، نوحہ خوانی بھی شامل ہے، ماتم کرنا شامل ہے، پرسہ دینا شامل ہے، یہ عزاداری کے تمام حصے، تمام اجزاء خداوند متعال امام حسین کے اس قصے میں، یعنی امام حسین کی ان تمام عزاداریوں میں ایک استثنائی معاملہ کرے گا، ایک جدا معاملہ کرے گا۔ میں نے جدا معاملات کی جو مثالیں دیں جو بچوں کے لیے بھی واضح و روشن ہیں، وہ یہ کہ اہل بیت سارے کے سارے محترم ہیں، ان کے مزارات سارے کے سارے مقدس ہیں، ان کے مزارات پہ ہم جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، ہم اپنے آپ کو ان کے مزارات سے مس کرتے ہیں، احترامات باقی ہیں، قائم و دائم ہیں تمام چیزیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم امیر المؤمنین جو کہ ہمارے پہلے امام ہیں اور تمام فضائل کے باب اور منبع ہیں، تمام فضیلتوں کی شروعات علی کی ذات سے ہوتی ہے، لیکن کیا اس کے باوجود ہمیں اجازت ہے مولا امیر المؤمنین کی قبر کی مٹی ہم شفا کی نیت سے کھا لیں؟ نہیں کھا سکتے، جائز نہیں ہے۔ یا امام رضا علیہ السلام کی قبر کی مٹی ہم نہیں کھا سکتے، جائز نہیں ہے۔ میں کیا سمجھا رہا ہوں؟ جدا معاملہ۔ دیکھیں کس طرح خدا جدا معاملہ کرتا ہے عزائے سید الشہداء میں۔ ساری مٹیوں کو کھانا حرام ہے، لیکن جب بات آتی ہے قضیہ حسین اور قصہ حسین کی، تو امام حسین علیہ السلام کے قصے اور امام حسین علیہ السلام کے قضیے میں خداوند متعال اجازت دے رہا ہے کہ آپ جائیں اور شفا کی نیت سے امام حسین کی قبر کی مٹی کھا سکتے۔ یہ تربت الحسین کی اہمیت ہے، امام حسین کی قبر کی خاک کی اہمیت ہے، خدا نے اجازت دی ہے۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں استثنائی معاملہ، جزع کرنا۔ روایتوں میں موجود ہے کہ اپنے مردوں پہ آپ جزع نہیں کر سکتے، جزع کرنا مکروہ یا بعض روایتوں میں حرام ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کا جب قصہ آتا ہے جزع کرنا جائز ہے، شحقہ کرنا جائز ہے، زجہ کرنا جائز ہے، تمام چیزیں خداوند متعال نے امام حسین کے قصے میں جائز بنائی ہیں، جائز بتائی ہیں۔ تو یہ استثنائی معاملات ہیں۔ پتہ نہیں کب اور کیسے اور کہاں خدا کو ہمارا کون سا عمل پسند آ جائے کہ جس کی وجہ سے خداوند متعال ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، یا آپ کے ایک قطرے آنسو کی وجہ سے اگر امام حسین راضی ہو جائیں، اگر خدا کو پسند آ جائے تو ممکن ہے آپ کے ایک قطرے کی وجہ سے خداوند متعال آپ پر جنت واجب قرار دے دے، اور یقیناً اس طرح کی روایتیں ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں۔ تو خلاصہ کلام امام حسین کا قصہ جدا ہے۔ امام معصوم فرماتے ہیں، ظاہراً امام صادق علیہ السلام سے قول ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم سب کے سب نحن کلنا سفن النجاہ، ہم سب کے سب نجات کی کشتی ہیں، ہماری کشتی پہ جو سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا۔
सफीनतुन नजा, मिसबाहुल हुदा, इस तरह की रिवायतें आपने बहुत सुनी होंगी। इमाम सादिक फरमाते हैं कि हम सब के सब नजात की कश्ती हैं, वलाकिन सफीनतु जद्दियल हुसैन असरा। हम सारे के सारे जितने अहले बैत हैं, अमीरुल मुमिनीन इमाम हसन, रसूलुल्लाह, फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, सारे के सारे हम नजात की कश्ती हैं। इला आखिर इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ, हम सब के सब नजात की कश्ती हैं। वलाकिन सफीनतु जद्दियल हुसैन असरा, लेकिन मेरे जद हुसैन की कश्ती हमारी कश्तियों से तेज है। यानी क्या? यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती पे अगर आप सवार होंगे तो नजात जल्दी पा जाएंगे। फिर इसी तरह से फरमाते हैं कि हम सारे के सारे हिदायत के दरवाजे हैं, लेकिन वलाकिन बाबू जद्दी अल हुसैन औसा, लेकिन मेरे जद हुसैन का दरवाजा वसी है, यानी रहम ज्यादा है, मोहब्बत ज्यादा है, उल्फत ज्यादा है, मगफिरत ज्यादा है, बख्शिश ज्यादा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यही वजह है कि रोज़े महशर सबसे ज्यादा अगर कोई शफाअत करेगा तो उस शख्सियत और उस जात का नाम है हुसैन इब्न अली। इमाम हुसैन बहुत शफाअत करेंगे। और यही वजह है, अगर आप तारीख में जाएं देखे जाके कि किस तरह से लोग इमाम हुसैन के किस्से में हिदायत पा गए। बहुत सारे किस्सात हैं, बहुत सारे वाक़यात हैं, हमारे सामने आते रहते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस्से में मुमकिन है खुदावंद मुतआल को आपकी कौन सी हरकत पसंद आ जाए, या इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपकी कौन सी हरकत पसंद आ जाए। आप जाएं तारीख में, यही वजह है, आप जाएं तारीख में कितने किस्सात हैं, कितने वाक़यात हैं। मसलन कोई एक साहब के जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर एक कतरा आंसू बहाया, इमाम हुसैन को पसंद आया, हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को पसंद आया, लिहाजा क्या हुआ, इमाम हुसैन ने माफ़ कर दिया। और जब माफ़ कर दिया, सीने से लगा लिया, गले से लगा लिया, तो यकीनन मुसलमान हो गया और फिर उसकी मग़फ़िरत के दरवाजे खुल गए। मैं तमाम चीज़ों को छोड़ के जा रहा हूँ सिर्फ एक हादिसे की तरफ कि जिस पर सबका इत्तेफाक है, तमाम उलमाए अहले तशय्यो और इसी तरह तमाम उलमाए अहले तसन्नुन का इत्तेफाक है कि रोज़े आशूरा जनाब हुर इमाम हुसैन से मुल्हक़ हुए आके। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। बाज़ अफराद जब हमसे कहने लगते हैं, अमा यार ये क्या मौलवियों ने मचा रखा है, और वो कहते हैं कि जिसने इमाम हुसैन पे एक कतरा आंसू बहाया तो वो जन्नत में चला जाएगा, जबकि वो शराबी है, जुआरी है, नमीदुनम फला है, फला है, फला है, फला है। तो मैं उनसे एक बड़ा अच्छा जुमला कहता हूँ, जो इंसान इमाम हुसैन पे खुलूस दिल से रोएगा या इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर खुलूस दिल से गिरिया करेगा, पुरसा देगा, यकीनन उसका कल्ब तब्दील हो जाएगा, दिल तब्दील हो जाएगा, जो इमाम हुसैन से मुत्तसिल होगा। खुद हमारा ये गिरिया करना इमाम हुसैन पर हमारे अंदर तब्दीलियां लाता है। आप देख लें हमारे जवानों को, मैंने खुद अपनी आंखों से बहुत सारे जवान देखे जो पूरे साल अगरचे उनके अंदर हजारों ऐब हैं, लेकिन जब किस्से ये इमाम हुसैन आता है तो वो सुधर जाते हैं। ये बहुत सारे अयूब, बहुत सारे गुनाह जो दूसरे महीनों में अंजाम देते, वो गुनाह अय्याम अज़ा में अंजाम नहीं देते। या मैं और जिहालत के दौर में जाऊं और पस्त तबके की तरफ जाऊं, मैं इनकी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, बस बता रहा हूं कि ना होने से, किसी चीज का होना ना होने से अच्छा है। तुम बेअनवाने मिसाल आपके सामने बयान कर रहा हूं। मैं कुछ जवानों को जानता हूं, मसलन हमारे गांव में मुमकिन है वो पूरे साल खड़े खड़े पेशाब करते हैं, लेकिन माह मुहर्रम में अय्याम अज़ा में पाक रहते हैं। ये बरक़ात है इमाम हुसैन के इस मिशन की, ये बरक़ात है इमाम हुसैन के इस किस्से की। किस तरह खुदावंद मुतआल ने इमाम हुसैन के किस्से को वसी कर दिया पूरी दुनिया में। इमाम हुसैन के किस्से में बहुत सारी जुदा चीज़ें, बहुत सारी जुदा शय। मैंने क्या बयान किया, सारे किस्सों को छोड़ें, सारी कहानियों को छोड़ें, आए जनाब हुर की तरफ। क्या हमारी या आपकी नज़र में जनाब हुर से ज़्यादा कोई गुनहगार है? अमर जनाब हुर कि जिन्होंने इमाम हुसैन के रास्ते को रोका, जिन्होंने इमाम हुसैन पर पानी बंद किया। बाज़ रिवायतों में है कि जो कुछ करबला में हुआ हुर की वजह से हुआ। और खुद जनाब हुर रोज़े आशूरा जब आए और बच्चों के रोने की सदा सुनी, अल अतश की सदाएं सुनी,
یا اصحاب کا پریشان ہونا دیکھا، جنگ کی تیاریاں دیکھیں، امام حسین کے خطبات دیکھے تو جناب حر خود رو رہے ہیں، خود گریا کر رہے ہیں، اور بار بار مولا کے پاس آ رہے ہیں کہ مجھے مرنے کی اجازت دیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور بچوں سے معافی مانگ رہے ہیں، سیدانیوں سے معافی مانگ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب سوچیں وہ حر جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آنے کے بعد جملہ کہا، میں اس حدیث کی شرح کر رہا ہوں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی کہ ہم سارے کے سارے نجات کے سفینے ہیں، نجات کی کشتی ہیں، لیکن میرے جد حسین کی کشتی ہم سب سے تیز ہے، یا ہم سارے کے سارے ہدایت کے دروازے ہیں لیکن میرے جد حسین کا دروازہ ہم سب سے بڑا ہے۔ اور امام حسین کے پاس آیا اور آنے کے بعد عرض کیا، مولا کیا مجھ جیسے انسان کے لیے آپ کے پاس معافی ہے؟ یعنی کیا مجھ جیسے انسان کو آپ معاف کر سکتے ہیں؟ امام حسین نے مسکراتے ہوئے حر کو سینے سے لگایا، حر تم دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو۔ امام حسین نے کوئی سوال نہیں کیا حر سے، یہ نہیں کہا کہ بھائی تم نے یہ ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا، نہیں، بالکل نہ شرمندہ کیا نہ پشیمان کیا، سینے سے لگایا، حر آ جاؤ۔ یہ امام حسین کے یہاں دروازہ مغفرت کا وسیع ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی پہ جب ہم سوار ہوں گے تو ہمیں نجات جلدی ملے گی۔ رسول ترک کا واقعہ آپ سنیں، رسول ترک بغیر کوئی تعارف، ایک شرابی کبابی، پتہ نہیں کتنے عیوب تھے، باقاعدہ مشہد میں نے ایک جگہ دیکھا رسول ترک کے کچھ اشعار یا رسول ترک کا کوئی قصہ میں نے دیکھا مشہد حرم امام رضا میں، حتیٰ جو یہ کتابیں زیارتی کتابیں ان میں دیکھا میں نے رسول ترک کا واقعہ اور رسول ترک کے حوالے سے کچھ جملات۔ اتنی معتبر شخصیت ہو گئی رسول ترک کہ جن کے پہلے آپ دیکھیں تو ایک پتہ نہیں کتنے عیوب تھے ان کے اندر، لیکن کیوں؟ کیونکہ یہ امام حسین سے متصل ہو گئے، امام حسین پہ گریہ کیا، خوب گریہ کری، یہاں تک کہ موجود ہے کہ جب یہ مر گئے تو جناب زینب سلام اللہ علیہا خواب میں آئیں، یا کسی صاحب نے دیکھا، کسی آیت اللہ کسی مرجع نے، تو بیان کیا گیا کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا یہ جنازہ ہم سے منسوب ہے، یعنی یہ جنازہ ہم میں سے ہے۔ اتنا رسول ترک کا احترام، آج اگر آپ جائیں دیکھیں کتنے اشعار رسول ترک کے اوپر کہے گئے، کتنے علماء مولانا اپنی ممبروں سے رسول ترک کا نام لیتے ہیں۔ کیا معجزہ ہے امام حسین کے قصے میں۔ یا آپ قصات پڑھیں جا کے کہ کسی نے عزاداروں کے لیے جو کھانا بنتا ہے اس کھانے کے نیچے آگ جلائی، تو اس کے حوالے سے دیکھیں کیا کیا ہوا۔ بہت سارے معجزات ہیں، بہت سارے قصات ہیں۔ اب میں اس کی علت کی طرف جا رہا ہوں، کیا وجہ ہے، کیا راز ہے کہ امام حسین کا قصہ بالکل الگ ہے، کیا راز ہے امام حسین کا قضیہ الگ ہے، کیا راز ہے کہ خداوند متعال امام حسین کے اس قصے کے ساتھ ایک جدا معاملہ کرے گا۔ روز محشر کے حوالے سے پڑھیں، دیکھیں خدا کس طرح سے جدا معاملہ کر رہا ہے، کتنا ثواب دے رہا ہے۔ روایتوں میں ہے جدا قصہ یہی نا، روایتوں میں ہے کہ ما من احد یوم القیامہ، کوئی بھی قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ تمنا کرے گا اے کاش میں نے دنیا میں حسین کی زیارت کی ہوتی، اے کاش میں نے دنیا میں حسین پہ ماتم کیا ہوتا، اے کاش میں نے دنیا میں حسین کے لیے مجلسیں برپا کی ہوتی۔ جب روز محشر انسان دیکھے گا کیا موقعیت ہے عزاداران سید الشہداء کی، کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، اور میں فخر کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ، مجھے کسی کا خوف نہیں ہے، فخر اور ذمہ داری، اور میں بچپن سے اپنا سب سے بڑا فخر اسی چیز کو سمجھتا ہوں۔ یقیناً ایک عالم ہونا فخر ہے، سر پہ امامہ فخر ہے، اہل بیت کی خدمت فخر ہے، دین کی خدمت فخر ہے، علوم آل محمد کا سیکھنا فخر ہے، تمام افتخارات ہیں، لیکن ان میں سے اگر میرا ذاتی سب سے بڑا فخر ہے تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں عزادار سید الشہداء ہوں، میں امام حسین پہ رونے والا ہوں، اور میں اس عزاداری کو، اس صفت کو اپنے اندر جو میں محسوس کر رہا ہوں، یا خدا کرے میرے اندر بھی ہو، پکا اور یقین سے نہیں کہہ سکتا ہوں، یقیناً وہ حقیقت تو اہل بیت اور خدا جانتا ہے کہ آیا ہم حقیقی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں یا نہیں، حقیقی اہل بیت کے عزادار ہیں یا نہیں، لیکن ظاہراً جو میں خود ہلکا سا محسوس کرتا ہوں، اگر میرے اندر سب سے بڑی کوئی صفت کہ جس پہ میں فخر کرتا ہوں تو وہ یہ کہ میں عزادار سید الشہداء ہوں۔
اور اگر مجھ سے کوئی کہے کہ روز محشر اس کس چیز کو آپ ان دونوں میں سے کس چیز کو فوقیت دیں گے، تو یقیناً میں عزادار سید الشہداء ہونے کو فوقیت دوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ خداوند متعال کے نزدیک اس کی اہمیت زیادہ ہوگی اگر خلوص، ہمدردی، محبت، عشق کے ساتھ ہوگی۔ اگر امام حسین کی عزا اخلاص کے ساتھ ہوگی تو میرا دعویٰ ہے روز محشر سب سے بلند و بالا شے یہی ہوگی آپ کی، کیونکہ امام حسین کے قصے میں استثناءات ہیں۔ خداوند متعال نے امام حسین کے قصے کو بالکل جدا کیا ہے، تمام قصہ سے، تمام واقعات سے، تمام اشیاء سے جدا کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب میں اس علت کی طرف اور پھر آپ کی زحمتیں تمام روایتوں میں جائیں، اس کی علت کیا ہے، یا خود امام حسین کے قصے میں جائیں۔ آپ امام حسین کا قصہ جب پڑھیں، کربلا کے حادثات پڑھیں، جو واقعات رونما ہوئے ان کا مطالعہ کریں، خود سمجھ جائیں گے کیا علت ہے، کیا سبب ہے۔ سبب اور علت یہ ہے کہ خداوند متعال نے امام حسین کو بلند و بالا درجے سے نوازا اور تمام استثناءات امام حسین کے قصے میں رکھے۔ اس کی علت یہ ہے کہ امام حسین کے پاس جو کچھ تھا امام حسین نے راہ خدا میں قربان کر دیا، بچوں کو قربان کر دیا، اہل و عیال کو قربان کر دیا، سیدانیوں کے پردوں کو قربان کر دیا، ننھے سے علی اصغر کو قربان کر دیا خدا کے دین پہ۔ اب جب امام حسین کے پاس جو کچھ تھا امام حسین نے قربان کر دیا، خداوند متعال نے اپنی مرضی سے نوازا، اور یقیناً مرضی کا ملنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں چھوٹا سا آپ کو ایک مثال دوں، چھوٹی سی مثال دوں، امیر المؤمنین کے قصے میں جائیں۔ امیر المؤمنین نے کیا کیا؟ امیر المؤمنین نے رسول اللہ کے بستر کو اپنا بستر بنا لیا۔ جب پتا چلا کہ رسول اللہ کی جان خطرے میں ہے تو امیر المؤمنین رسول اللہ کے بستر پہ سو گئے، اور کسی نے کچھ کیا بھی نہیں، نہ کسی نے مارا، نہ کسی نے توڑا، نہ کسی نے اذیت دی، بس چہرہ دیکھ کے بھاگ گئے۔ وہ الگ بات ہے کہ مولا کا ایک شجاعت اور ہیبت۔ خلاصہ کلام جو میری مثال ہے، شاہد مثال ہے، وہ یہ کہ بستر پہ لیٹ گئے۔ آیت کیا نازل ہوئی؟ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے وہ لوگ جو خدا کی مرضی کو خرید لیتے ہیں۔ سیدھی سیدھی قرآن میں آیت ہے، یعنی کچھ شخصیتیں ایسی ہیں جو کچھ کارناموں کے ذریعے خدا کی مرضی حاصل کر لیتی ہیں۔ اب جس طرح کا کارنامہ ہوگا اس طرح کی مرضی ہوگی۔ اب اگر علی بستر رسالت پہ لیٹے اور لیٹنے کے بعد اپنی جان خطرے میں ڈالی، رسول اللہ کی جان کی حفاظت کی، تو ان کے بارے میں ملتا ہے کہ خدا نے اپنی مرضی دے دی، خدا کی انہوں نے مرضی خرید لی۔ اب بتائیں اس شخصیت کے بارے میں کہ جس نے خدا کی رضا کے لیے، خدا کے دین کی محافظت کے لیے، رسول اللہ کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے، اور وہ بندرباز، وہ یزید، وہ پلید اور اس کا باپ کے جس نے خرافات اور بدعت دین میں ڈال رکھی تھی، ان بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے، امت میں اصلاح کرنے کے لیے، اگر امام حسین روز عاشورہ کربلا کے میدان میں جو کچھ امام حسین کے پاس تھا وہ سب قربان کر دیں، تو بتائیں خدا کس مرضی سے نوازے گا، کس طرح کی مرضی عطا کرے گا امام حسین کو۔ امیر المؤمنین جو بستر رسالت پہ سوئے، جبکہ امیر المؤمنین بعد میں محفوظ صحیح و سالم بھی تھے، لیکن امام حسین کے قصے میں جائے سب کچھ امام حسین نے قربان کر دیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا، کڑی الجبا علی اکبر کو قربان کر دیا، ابو الفضل عباس کے بازو قربان کر دیے۔ اب ذرا سوچیں خداوند متعال ان شخصیات کو کس طرح کی مرضی عطا کرے گا۔ امام حسین علیہ السلام کے قصہ عجیب ہے، نہیں سمجھ سکتے، عقل درک نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے میں بارہا اس چیز کی طرف بھی توجہ دلاتا رہتا ہوں، آپ روایتوں میں جائیں، احادیث میں جائیں، دیکھیں امام حسین کے اس قصے پر کتنا فوکس کیا گیا ہے، کتنی روایتیں ہیں۔ جو روئے، رلائے یا رونے جیسا منہ بنائے اس کے اوپر جنت واجب، جو بھی امام حسین پہ ایک قطرہ آنسو بہائے، یا روایتوں میں ہے کہ جس کی آنکھ سے ایک قطرہ آنسو نکلے مثل جناح بعوضہ، مچھر کے پر کے برابر، تو خدا اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
وَلَوْ كَانَ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے کف کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ عظمت ہے عزائے سید الشہداء کی، یہ عظمت ہے قصے امام حسین کی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد صلی اللہ چل فرجہم۔ تو یہ قصہ امام حسین ہر کوئی درک نہیں کر سکتا، ہر کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ امام حسین کا قضیہ بالکل الگ ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہماری محبت سب کے دلوں میں ہے، امیر المؤمنین کی محبت، سیدہ کی محبت، امام حسن کی محبت، تمام اہل بیت، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی محبت، سب کی محبت شیعوں کے دل میں ہے۔ لیکن جب رسول اللہ امام حسین کا ذکر کرتے، امام حسین کے قصے کو بیان کرتے تو کیا فرماتے؟ ان للحسین لمحبت مکنون فی قلوب المؤمنین، کہ سب کے لیے محبتیں ہیں لیکن حسین کا قصہ کیونکہ جدا ہے، مؤمنین کے دلوں میں امام حسین کے لیے ایک خاص محبت ہے، ایک خاص الفت ہے، ایک خاص لگاؤ ہے۔ دنیا کی کوئی شے نہیں سمجھ سکتی یہ خاص محبت کیا ہے، یہ خاص الفت کیا ہے، یہ خاص لگاؤ کیا ہے۔ امام حسین کا قصہ جدا ہے، امام حسین کا قصہ ہر کوئی درک نہیں کر سکتا، کیونکہ امام حسین کے پاس جو کچھ تھا امام حسین نے راہ خدا میں شہید کر دیا، قربان کر دیا۔ خدا نے اپنی مرضی سے نوازا، اور یقیناً مرضی سے بڑی کوئی شے نہیں ہے۔ وہ انسان جو خدا کی مرضی خرید لے، وہ انسان جو خدا کی مرضی حاصل کر لے، کوئی شے اس سے بڑی نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی میں مثلا روتے ہیں، پیٹتے ہیں، نوحہ خوانی کرتے ہیں، عبادتیں انجام دیتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، زیارتیں، اور پھر آخر میں کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی کہہ دے قبلہ کیا اچھی مجلس پڑھی ہے، قبلہ کیا نوحہ پڑھا ہے، نوحہ خوان سے کہہ رہے ہیں کیا مرثیہ پڑھا ہے، کیا سوز پڑھا ہے، کیا تبرک بانٹا ہے، تو سامنے والا کیا کہتا ہے؟ بس بھیا دعا کریں بی بی راضی ہو جائیں۔ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی شے اگر کوئی ہے تو وہ ہے رضائے خدا، مرضی اہل بیت۔ اہل بیت ہم سے راضی ہو جائیں، خدا ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ یقیناً خدا کی رضا اور اہل بیت کی رضا ایک ہے۔ اگر اہل بیت راضی تو خدا راضی، خدا راضی تو اہل بیت راضی۔ روایتیں سیدھی سیدھی، جس سے فاطمہ ناراض ہو جائیں اس سے خدا ناراض، اور جس نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کو راضی کر لیا گویا اس نے خدا کو راضی کر لیا۔ روایتیں، کیونکہ خداوند متعال کی مرضی ان شخصیات کے پاس ہے۔ بالخصوص امام حسین کے قصے میں دیکھیں کس طرح کی مرضی۔ روز محشر امام حسین کھڑے ہوں گے اور کہیں گے پروردگارہ فلاں کو بخش دے، میرا ضائع تھا، فلاں کو بخش دے، اس نے مجھ پہ گریہ کیا۔ امام حسین کروڑوں کی شفاعت کریں گے، لاکھوں کی شفاعت کریں گے، ایک میدان شفاعت امام حسین خود بنا لیں گے، اتنوں کی شفاعت کریں گے۔ روایتوں میں ہے سیدہ سلام اللہ علیہا جنت کے دروازے پہ کھڑی ہو جائیں گی اور پھر کہیں گے پروردگارہ میں جاننا چاہتی ہوں آج کے دن پہ میری حقیقت کیا ہے، ویلو کیا ہے، میری منزلت کیا ہے، فضیلت کیا ہے۔ تو پھر خدا کہے گا اے محمد کی شہزادی جاؤ پلٹو اور اس مجمع میں جہاں سارے گنہگار ہیں، اس مجمع میں جاؤ اور دیکھو جس کے دل میں تمہارے لیے ذرہ سی محبت ہے، جو تمہارا چاہنے والا ہے، جو تمہارا شیعہ ہے، یا کوئی ان میں سے ایسا آدمی کہ جو تمہارے چاہنے والوں کو چاہتا ہو، فَخُذِي بِيَدِهِ فَادْخُلُوهُ الْجَنَّةَ، اس کا ہاتھ پکڑو جنت میں لے کے چلی جاؤ۔ یہ عظمت ہے سیدہ سلام اللہ علیہا کی۔ بعض روایتوں میں سیدہ فرمائیں جب تک میں جنت میں داخل نہیں ہوں گی جب تک ان تمام عزاداران سید الشہداء کی شفاعت نہ کروا لوں۔ مقام شفاعت عظیم شیء ہے، عظیم جگہ ہے۔ میں مقام شفاعت کو ختم کرتے ہوئے ایک جملہ اور آپ کی زحمتیں تمام، روز محشر کا تھوڑا سا آپ حضرات کے سامنے ماحول بناتا چلوں، بتاتا چلوں۔ روز محشر کا ماحول یہ ہے کہ اگر باپ کے پاس 2 رکعت نماز زیادہ ہوگی اور بیٹے کے پاس 2 رکعت کم، باپ تو آلریڈی جنت میں جا ہی رہا ہے، لیکن بیٹا کہے گا بابا جان 2 رکعت جو آپ کے پاس زیادہ ہے، اضافی ہے، وہ مجھے دے دیں، دونوں جنت میں چلے جائیں گے۔ تو بیٹا کہے گا، باپ کہے گا تم ہو کون، کہاں سے آئے ہو، میں تمہیں نہیں جانتا، نہیں پہچانتا۔ وہ جان رہا ہے کہ اس 2 رکعت کی عظمت کیا ہے، مجھے تھوڑا سا بلند مقام ملے گا جنت میں، تو وہ نہیں دے گا۔ اسی طرح سے بیٹے کے پاس اگر زیادہ ہوگی تو باپ کہے گا، تو بیٹا کہے گا بھیا تم ہو کون، کہاں سے آئے ہو، کوئی باپ نہیں ہے یہاں پہ،
اپنے اپنے اعمال دیکھو، سب اپنے اپنے اعمال میں پڑے ہوں گے، حتیٰ انبیاء اپنے اعمال میں پڑے ہوں گے. روایت ہے سارے انبیاء کہیں گے نفسی 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 نفسی، میرا نفس میرا نفس میرا نفس. لیکن یہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہیں. یا خود رسول اللہ کے بارے میں ملتا ہے سارے نبی اپنا اپنا دیکھ رہے ہوں گے، لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے پروردگارا امتی امتی امتی، میری امت. کتنی محبت ہے، کتنا لگاؤ ہے. اب بس میں آخری جملہ آپ حضرات تک پہنچاتا چلوں. ذرا یہ سوچیں، وہ شخصیات جو روز محشر کے اس سخت ماحول میں ہماری شفاعت کریں گی، ہمارا خیال رکھیں گی، اب بتائیں ہمارا فرض کیا ہے، ہماری گردن پہ کیا ضروری ہے، کیا واجب ہے کہ ہم ان شخصیات کے لیے کیا کریں. ہمارا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ ان شخصیات کے لیے اپنے دلوں میں محبت رکھے، ان شخصیات کی اطاعت کریں، ان شخصیات کی بیعت کریں، ان کے قول پر چلنے کی کوشش کریں، ان کی سیرت پہ عمل کریں، اور بالخصوص اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی محبت شدید سے شدید اپنے دلوں میں رکھیں. محبت اہل بیت میں کوئی کمپرومائز نہ کریں، اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت رکھیں، امام حسین کی عزا برپا کریں، ولایت علی پہ ثابت قدم رہیں، غدیر کو زندہ کریں، عاشورہ کو زندہ کریں. یہ ہدف ہونا چاہیے ہمارے. اور یقیناً ان سب کے ساتھ جو اہل بیت کی سیرت ہے، اہل بیت کی سیرت میں دینداری اور ان تمام چیزیں شریعت پہ عمل کرنا، یہ سیرت اہل بیت ہے. اگر کوئی انسان نمازوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، روزوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، یا اس کی اہمیت کا قائل نہیں ہے، جیسا کہ روایت ہے کہ جس نے نماز کو ہلکا سمجھا وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا. تو تمام چیزوں کو ایک ساتھ لے کے چلیں، تب ہم اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے لائق بنیں گے. امام حسین کے پاس مرضی خدا ہے، امام حسین جو چاہیں کر سکتے ہیں. اب بتائیں ہمیں امام حسین کے لیے کیا کرنا چاہیے. ہم امام حسین کے لیے مخلص بنیں، امام حسین کو خالص عزاداروں کی ضرورت ہے. اور ہم جو آج روتے ہیں، ہم کسی لالچ میں نہیں روتے، ہم کسی مجبوری میں نہیں روتے، ہمیں کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جنت میں جانے کے لیے یا جہنم کے خوف سے نہیں روتے. اگر ہم آج امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر روتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین اس لائق ہیں کہ ان پہ گریہ کیا جائے. امام حسین پہ حق بنتا ہے ہمارا گریہ کرنا. اگر ہم امام حسین پہ نہ روئیں تو یقیناً یہ ایک ناانصافی ہے. مثلا فرض کریں آپ اگر ایک راستے سے نکل رہے ہیں تو وہاں آپ دیکھیں کہ ایک آدمی جو تک و تنہا ہے اور 4-5 لوگ گھیر کے اسے مار رہے ہیں، تو آپ کے دل میں ایک درد پیدا ہوگا، ایک صدمہ پیدا ہوگا. آج کی دنیا میں ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، مظاہرات کرتے ہیں. اگر کسی ایک بے گناہ کو مار دیا جائے تو ہم سالوں مظاہرات کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر ظلم کیا گیا، اور ظلم کے مقابلے میں ہم سکوت نہیں کرتے، چپ نہیں رہتے. ذرا سوچیں اگر عام بندے کو کوئی مار دے تو ہم کتنے مظاہرات کرتے ہیں. اب اگر کوئی باغی طبقہ، باغی فرقہ روز عاشورہ امام حسین کو کربلا میں شہید کر دے اہل و عیال کے ساتھ، ذرا سوچے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. امام حسین علی اکبر کو اجازت دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد علی اکبر کی آواز بلند ہوتی ہے، بابا میری مدد کو آئیں، بابا میرا آخری سلام قبول ہو. روز عاشورہ علی اکبر کے سینے پہ برچھی کا پھل دیکھا، قاسم کے ٹکڑے دیکھے، عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھے. ان تمام چیزوں سے جب امام حسین گزرے، آخر میں دیکھا کہ ایک بچہ ہے کہ جس کے رونے کی آواز آ رہی ہے. امام حسین نے اس بچے کو ہاتھوں پہ لیا، اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا شاید یہ بچہ پیاسا ہے، لاؤ میں اسے تھوڑا پانی پلا کے لاتا ہوں. فوج اشقیہ میں اس بچے کو بلند کیا، فوج اشقیہ سے مخاطب ہوئے، تمہاری دشمنی مجھ حسین سے ہے، اس بچے کا کیا قصور، اس بچے کو پانی پلا دو. روایتوں کے جملے ہیں جیسے ہی امام حسین نے
علی اصغر کے لیے پانی کا مطالبہ کیا، فوج اشقیہ میں کوہرام برپا ہو گیا، آواز دی این این حرملا اقطع کلام الحسین، حسین کے اس کلام کو قطع کر دے، سے شعبہ تیر اٹھایا حرملہ ملعون نے، علی اصغر کے گلے کا نشانہ لگایا، علی اصغر کے گلے پہ تیر۔ امام حسین کا وقت آیا، امام حسین کی شہادت ہو گئی۔ اب جو کربلا کی اصل مصیبتوں کی شروعات ہوتی ہے وہ امام حسین کی شہادت کے بعد۔ امام حسین کی شہادت کے بعد اب ہنگامہ شروع ہو گیا۔ روایتوں کے جملے ہیں، جب امام حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے، امام حسین کو شہید کر دیا گیا، شمر ملعون ہاتھوں میں نیزے و خنجر لیے آواز دے رہا ہے، اے فوجیوں جاؤ ان خیموں کا محاصرہ کر لو۔ ہاں عزادارو، آ گئی وہ منزل جب خیموں کا محاصرہ کر لیا گیا، چاروں طرف سے خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ اب جب آگ لگا دی گئی تو علی زادیاں، حسین زادیاں پریشان ہیں، کبھی اس طرف بھاگ رہی ہیں، کبھی اس طرف بھاگ رہی ہیں۔ روایتوں کے جملے ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہا دوڑتی ہوئی سید سجاد کے خیمے میں آئی، کیا دیکھتی ہے کہ بیمار امام اٹھ نہیں سکتا، امام سجاد کا بستر جل رہا ہے۔ پھوپھی دوڑتی ہوئی گئی، جناب زینب سید سجاد کو ہاتھوں پہ بلند کیا، بستر کھینچا، سید سجاد سے فرمایا، بیٹا سجاد ذرا بتاؤ کیا کرے، حسین کو شہید کر دیا، خیموں میں آگ لگا دی، فوج اشقیہ خیموں میں گھستی چلی آ رہی ہے، ہم زیدانیوں کے پردے چھین لیے، بچوں کے تماچے لگائے، ننھے ننھے بچوں کے گوشوارے چھینے، ہم سب کے کان زخمی ہیں، ذرا بتاؤ خیموں میں جل کے راکھ ہو جائیں یا برہنہ زر خیموں کے باہر نکلے۔ عجب نہیں، سید سجاد نے فرمایا، پھوپھی جان بچانا واجب ہے، امام وقت کا حکم یہ ہے کہ تم سب بے پردہ خیموں سے باہر نکلو۔ ہاں عزادارو، سید سجاد باہر نکلے، خیموں سے سیدانیاں باہر نکلی۔ اب جب خیموں سے باہر نکلی کیا دیکھتی ہے، کوئی بچہ اس طرف بھاگ رہا ہے، کوئی بچہ اس طرف بھاگ رہا ہے، کسی بچے کو رباب تلاش کر رہی ہے، کسی بچے کو زینب تلاش کر رہی ہے۔ اچانک جناب زینب سلام اللہ علیہا رباب کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی، رباب ذرا مجھے یہ بتائے، تم نے سکینہ کو دیکھا؟ ام لیلا کیا تم نے سکینہ کو دیکھا؟ ام فروا کیا تم نے سکینہ کو دیکھا؟ پتہ نہیں سکینہ اس اندھیرے میں کس طرف گئی، سکینہ کی کوئی خبر نہیں ہے، سکینہ مل نہیں رہی ہے۔ روایتوں کے جملے ہیں، جناب زینب پریشان ہے، کبھی اس خیمے میں جاتی ہیں، کبھی اس خیمے میں جاتی ہیں۔ عجب نہیں، جناب زینب شاید یہ سوچ رہی ہو کہیں ایسا تو نہیں سکینہ انہی خیموں میں جل کے راکھ ہو گئی۔ ہاں عزادارو، روایتوں کے جملے ہیں، جب جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کو کچھ رونے کی آہٹ محسوس ہوئی تو اس آواز کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ کیا دیکھتی ہے کہ ایک بچی بریدہ بدن سے لپٹی ہے، وہ کوئی بدن کسی اور کا نہیں بلکہ امام حسین کا بدن ہے، امام حسین کے بدن سے سکینہ لپٹی ہوئی ہے اور بہن کر رہی ہے، بابا آپ کے بعد یہ ظالم خیموں میں گھس گئے، بابا آپ کے بعد ہماری حرمت پامال ہو گئی، بابا ان ظالموں نے خیموں میں آگ لگا دی، بابا میں کیسے بتاؤں، میرے رخسار دیکھے، بابا شمر نے رخساروں پہ تماچے مارے، بابا شمر نے گوشوارے چھینے، بابا میرے کان زخمی ہے، بابا میرے کانوں سے لہو ٹپک رہا ہے، بابا آپ بتاؤ، بابا جس بہن سے آپ پیار کرتے تھے، جس بہن کو بڑی عزت و احترام سے مدینے سے لے کے آئے تھے، بابا آپ کے بعد اس بہن کی چادر چھینی گئی، بابا اس بہن کے رخسار مارے گئے، بابا ہم سب فریاد کرتے رہے،
نہ اکبر ہے، نہ عباس ہے، نہ قاسم ہے۔ روایتوں کے جملے ہیں جب جناب زینب کسی راستے میں گم ہو گئی، جناب سکینہ کو تلاش کرتے کرتے کیا دیکھتی ہے کہ جناب سکینہ کسی شخص عرب کے پاس ہے، اس شخص سے فرماتی ہے اے شخص مجھے مدینے کا راستہ بتا دے، اے شخص مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ کہ کیوں؟ کہ میں اپنے جد اپنے دادا علی سے ملنا چاہتی ہوں، اپنے دادا علی سے کہنا چاہتی ہوں دادا علی کہاں تھے آپ؟ گھوڑے سے گرایا گیا، میرے بابا کے سینے پہ شمر بیٹھا، آہستہ آہستہ اپنے خنجر سے بابا کی گردن کو ذبح کر رہا انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارہ ہمارے ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب امام زمانہ کی سلامتی کے لیے مل جل کے دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر میر امجد حسین ابن میر احمد حسین کی روح کو اصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. مات من حسين.